أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور عمل صالح کریں وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودی اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ دوسری آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکامات کی تصدیق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہے اور اس کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقداً ان احکامات پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہو، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زید تیری ماں تجھے گم پائے، میں تجھے مدینہ کے فہم لوگوں میں شمار کرتا ہوں کہ کیا یہودی اور عیسائی
بھائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جو